بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے معدہ۔ معدہ انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم جزء ہے۔ بے شک معدے کا کام ایک ڈاکیے کا کام ہے، یعنی یہ جسم میں ایک پوسٹ مین کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی معدے کا کام خوراک کو ہضم کر کے خوراک کے اندر موجود وٹامنز کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا ہوتا ہے اور جسم کو توانائی دینا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معدہ ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم جزء ہے، اس لیے معدے کی صحت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی خوراک کا استعمال کریں کہ جو معدے کو ہضم کرنے میں آسانی پیدا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معدے کی کون سی بیماریاں ہیں جو لاحق ہمیں ہو سکتی ہیں انسانی جسم کو، اور معدے کا امراض کا شکار ہم کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معدے کے امراض کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے انسان نے کھانے کے لیے جینا شروع کر دیا ہے اس وقت سے ہم معدے کے امراض کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی جب ہم جینے کے لیے کھائیں گے تو ہم مناسب خوراک استعمال کریں گے، لیکن جب ہم کھانے کے لیے جئیں گے تو ہم مختلف تجربات اپنے جسم کے ساتھ کر رہے ہوں گے، اپنے معدے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کھانے کے لیے محض زبان کے ذائقے کے لیے بہت ساری ہم نے ڈشز ایجاد کر لی ہیں، جس میں ہم بہت سارے مرچ اور مسالوں کا استعمال کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری زبان کا ذائقہ قائم رہ سکے، ہمیں مختلف ٹیسٹ ملتے رہیں، اس ٹیسٹ کے چکروں میں ہم اپنے معدے کی تباہی کر لیتے ہیں۔ تو سامعین، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے، اس طرح کی خوراک کھائیں جو معدے کو ہضم کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اور اگر ہم تیز مرچ مسالے اور مختلف تجربات کرتے رہیں گے، مختلف ڈشز ایجاد کرتے رہیں گے، تو نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آپ کا جسم شوگر، بلڈ پریشر اور موٹاپے جیسے اور دل جیسے عارضے میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ امراض معدہ کون کون سی ہیں، معدے کو کون کون سے امراض ہیں جو لاحق ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تذابیت ہے، سینے کی جلن ہے، بد ہضمی ہے، السر ہے۔ السر مطلب یہ ہے کہ معدے کے اندر زخم ہو جاتا ہے کسی ایک جگہ پر یا ورم بن جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کے معدے میں گیس بننی شروع ہو جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ گیس کی وجہ پر سے آپ کے سر پہ بوجھ رہنا شروع ہو جاتا ہے، سر پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ جو امراض ہیں، ان کا بچاؤ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بچاؤ کی تدابیر کرنی چاہیے کہ ہم معدے کی امراض سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے پانی کے استعمال میں خصوصی احتیاط برتنی ہے، یعنی کہ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں وہ فلٹر شدہ ہو، اگر فلٹر نہیں ہے تو پانی جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کم از کم اس پانی کو بوائل کریں، اس کو ٹھنڈا کریں اور پھر استعمال کریں۔ جو ابلا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کر کے آپ استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی کے لیے ہلکا ہوگا، وہ کھانے کو بھی ہضم کرنے میں مدد دے گا، کیونکہ اس میں جراثیم وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ پانی کو ابال کر استعمال کرنا چاہیے، صاف پانی استعمال کرنا چاہیے۔ کولڈ ڈرنک سے جتنا ہو سکے، ممکن ہو سکے، ہمیں اس حد تک بچنا چاہیے۔ اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت کوشش کریں کہ آپ سنت پر عمل کریں، سنت نبوی پر عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں، اگر ضرورت پڑے تو کھانے کے درمیان میں پانی پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانے کو، اپنے معدے کو خود دعوت دے رہے ہیں، کھانے کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی معدے میں تم گئے اور ہمارے لیے بیماریاں پیدا کرو۔ سب سے پہلے ہم سنت پر عمل کریں، تیز مرچ مسالے جو ہیں یہ نہ استعمال کریں۔ تیسری بات جو اہم ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ادھر ہی ہم لیٹ رہتے ہیں۔ ہاں، کلولے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانے کے بعد آپ چند منٹ یا 15-20 منٹ آپ لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ طبی لحاظ سے کلولہ انسانی جسم کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔
لیکن اگر آپ ناشتہ کر رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد چند قدم، یہ کہہ لیں کہ آدھا کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر کا بھی آدھا حصہ آپ کچھ میٹر ضرور چہل قدمی کریں تاکہ کھانے کو معدے میں ہضم کرنے کا ہونے کا موقع مل سکے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ امراض معدہ سے ہم نے چھٹکارا کس طرح پانا ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا آپ کی باڈی کے عین مطابق ہو۔ یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسپائسی کھانے استعمال کریں گے، آپ تیز مرچ مسالے والے کھانے استعمال کریں گے تو آپ کے وجود کو، آپ کے معدے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ ایسے کھانوں سے پرہیز کریں۔ کوشش کریں چاول بڑے گوشت کا مناسب استعمال کریں۔ چاول بڑا گوشت جب بھی آپ کھائیں گے، بے دریغ کھائیں گے، روزانہ کھائیں گے، تو آپ کے جسم میں وہ گیس بنانی شروع کر دیں گے۔ اچھا، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، ویڈیو کا ٹائم ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم آپ کو مین اور چیدہ باتیں سمجھا سکیں۔ اچھا، ابھی میں آتا ہوں، آج کل یہ رواج بھی ہے، کافی سارے لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، جب ان کو کوئی مرض ہوتا ہے، خصوصاً معدے کا مرض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے کچن کی طرف دیکھتے ہیں۔ کچن سے مطلب یہ کہ کچن میں جو بھی چیز پڑی ہے وہ آپ کے لیے مؤثر علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا چلوں کہ اگر آپ تھوڑی سی سونف لے لیں، تھوڑی سی مراد ایک آدھا پاؤ سونف لے لیں اور آدھا پاؤ شکر لے لیں اور ان کو گرینڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں سفوف بنا کے، جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ یہ پانی کے ساتھ لے لیا کریں یا ویسے چبا لیا کریں، تو جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کھانے کو ہضم کرنے میں یہ سفوف جو ہے وہ انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو جب بھی کچھ معدے کا پرابلم یا مسئلہ ہو، آپ اس کی طرف ہربل طریقہ علاج کی طرف آئیں۔ دنیا میں سب سے بہترین جو طریقہ علاج ہے وہ ہربل طریقہ علاج ہے، جس کو تمام طبی ماہرین نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے اب کوشش کریں کہ ہربل یعنی دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں۔ یہ سب سے دنیا میں بہترین اور مانا ہوا طریقہ علاج ہے، اور طب نبوی بھی ہے، ہمارے مذہب سے بھی ریلیٹڈ ہے، کہ جو ہمیں کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں دے گا، ہماری باڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جب آپ معدے کا شکار ہیں، معدے کے شکار ہوں، تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے طبیب کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کے کریں، کسی ایسی طبیب سے جس کی شہرت اچھی ہو، جس کو پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ علاقے میں یہ اچھا طبیب ہے، اس کے اچھے رزلٹ ہیں، پیشنٹ اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کے پاس بھی پیشنٹ جاتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا مریض ٹھیک نہ ہو۔ تو بھائی میرے، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سراجیہ دواخانہ امرتسر والے، ہم نے اپنے دواخانے پر اکسیر معدہ کے نام سے ایک بہترین کورس تیار کیا ہے، جس میں ہم نے ہر وہ جڑی بوٹی استعمال کی ہے کہ جو معدے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور جو معدے کے تمام امراض کا بہترین حل جس میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائی، سکرین پر نمبر چل رہا ہے، ہمارا سکرین پر ایڈریس آیا ہوا ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو معدے کا مسئلہ ہے یا آپ علاج کرا کے تھک چکے ہیں، تو بھائی میرے اس نمبر پر، اس ایڈریس پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، ٹائم کر کے، ٹیلی فون کر کے، ایڈریس موجود ہے، آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ طب نبوی کے طریقے کے مطابق، خالص دیسی طریقے کے مطابق آپ کا علاج کریں۔ ایڈریس آپ کا موجود ہے۔ اب ہم آپ سے اجازت میں چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، حکیم مظہر حسین، سراجیہ دواخانہ امرتسر والے۔ انشاءاللہ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔